القرآن 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 المجيد القرآن 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 المجيد۔ قرآن مجید سے محبت اور تعلق لفظوں کی اور لاجک کی زبان میں تو ہم باتیں کرتے ہی ہیں، احساس کی زبان اور دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی وہ آواز اور روح کو اتھل پتھل کر دینے والی وہ صورتحال جو قرآن مجید پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے میری زندگی میں مختلف اوقات میں پیش آتی رہیں، ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہر ہفتے مجھے بہاولپور سے فیصل آباد قرآن پڑھانے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ یہ سنڈے کا دن ہوتا، سنڈے ایوننگ میں سفر شروع کرتی اور سورج ڈوب رہا ہوتا تھا جس وقت میں جھنگ کے قریب پہنچتی تھی۔ بہاولپور سے نکلنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن مشن امپاسبل کو اس رب نے کیسے پاسبل کر دیا تھا۔ ایک بار نہیں، ہر بار کتنے برس ایسے بیتے تھے جب ہر سنڈے کو نکلتی تھی۔ بچے چھوٹے تھے، نکلتے ہوئے ان کی مشکلات ذہن میں آتی تھیں، آنسو تھمتے نہیں تھے، زبان پر رب کا ذکر ہوتا تھا اور سامنے وہ کام جس کے لیے مجھے سفر کرنا ہوتا تھا، اور پیچھے بچے۔ سنڈے کو جب میں پہنچتی تو رات کے وقت بہت زیادہ میری ہیلپ کرتی تھی سورہ مریم۔ میں جاتی تھی تو میں اپنے آپ کو بزی رکھتی تھی، میں قرآن مجید پڑھانے کے لیے تیاری کرتی۔ میں نے انہیں دنوں میں لکھنا شروع کیا قرآن نجبا۔ ارادہ تو نہیں تھا، بس یوں ہی کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے سوال جواب کی صورت میں۔ پھر میں جب ان کی آسانی کے لیے لکھتی تو کچھ پوائنٹس الگ کر لیتی، کچھ اپنا انالیسس کرنے کے لیے، اور مسلسل سورہ مریم کی تلاوت سنتی۔ کبھی آنسو پیپر پر پھیل جاتے، لیکن اس سفر میں نے ان آنسوؤں کے ساتھ اپنے بہت پیاروں کی زندگی میں جینا سیکھ لیا۔ وہ واقعات جو انبیاء کی اور صالحین کی زندگیوں میں پیش آئے، انہوں نے مجھے کہاں کہاں ہیلپ دی۔ مجھے حضرت زکریا کی زندگی سے یہ یقین ملا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ میں نے سیکھا اپنی لائف کے لیے، میں نے جب دعا کی اس دعا کو میرے رب نے قبول کیا، الحمدللہ۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ قریب ہے۔ میں امیجن کرتی حضرت زکریا کے بڑھاپے کو، میں جب یہ دیکھتی کہ زکریا علیہ السلام اس ایج میں بھی اس قدر یقین رکھتے ہیں، جبکہ
بیوی بڑھاپے کی اس سرحد پر پہنچ چکی تھی جہاں اولاد نہیں ہوا کرتی. وہ تلاوت، وہ ماحول اور تصور میں اسی ماحول میں پہنچنا، ریلی اس کا ذائقہ ہی فرق ہے. تلاوت سورہ مریم کی ہو اور دل پکڑا نہ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. تذکرہ کرنے والا وہ رب ہے اور تذکرہ ہے اس کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر. وہ بندہ جس کا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، جس کی بیوی بانجھ ہے لیکن یقین کتنا قداور ہے، آسمانوں کو چھو لینے والا یقین ہے. یہی تو انسان کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنی عقل سے، اپنے احساس سے اپنے رب کے کتنے قریب ہو جاتا ہے. مجھے مدتیں لگیں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس یقین کا ٹیسٹ لیتے ہوئے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. اور اب دیکھیں کہ رب العزت کی طرف سے پھر جواب آ گیا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا بھی وارث ہوتا اور آل یعقوب کا بھی، تو آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا. اس وقت وہ سوال کرتے ہیں ایسا کیسے ہوگا
بے یقینی نہیں ہے، امکان کی، اسباب کی بات پوچھتے ہیں۔ یقین تو سبب سے پہلے تھا، اور رب کا ایک ہی فرمان ہے، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے۔ اس جہان میں اور کیا ہے؟ ایک رب کا فیصلہ ہے، کن فیکون۔ جس کے دل کو یقین آ جاتا ہے، یہ یقین اسے کس منزل تک لے جاتا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو نشانی بتائی گئی، 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے۔ پھر وہ اپنے لوگوں کی طرف نکلے اور اشارے سے انہیں کہا، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ یہ ماحول کیسے میرے دل کو دلاسا دیتا تھا۔ ناممکنات کیسے اللہ کے حکم سے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، ناممکن کیسے ممکن بن جاتا ہے۔ مشن امپاسبل، لیکن زکریا علیہ السلام کو یقین تھا۔ ریلی مجھے اپنی زندگی میں فیل ہوتا تھا یہ بھی مشن امپاسبل تھا۔ بچوں کو چھوڑ کے 3 دن کے لیے نکلو، قرآن پڑھاؤ، پھر واپس جاؤ۔ پڑھانے کی تیاری کرتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی تھی۔ مسلسل اپنے اسلاف کے واقعات کو اللہ تعالیٰ کی زبان میں سن کر روح کسی اور ہی ماحول میں پہنچ جاتی تھی۔ آلموسٹ وہ ساری رات ہی ایسا سلسلہ چلتا تھا، اور یوں قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ القرآن القرآن القرآن